بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 354، فتویٰ دینے کا 12واں اصول اور ادب۔ خلیفہ کون ہے؟ داعی کے فضائل۔ اجتماع رائے ونڈ ختم ہوا۔ عالمی شورا کی رائے ونڈ مرکز میں خفیہ بند کمروں میں میٹنگز۔ پاکستان میں شورائیت کے نظام کو عمومی طور پر چلانے کی مہم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نشانیاں۔ اورنگ آباد اجتماع میں بیمار دل نشانیوں پر ہنستے ہیں۔ 12واں اصول اور ادب فتویٰ۔ فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق دیا جائے، اور دیگر واجبات میں سے ایک واجب عالم اور مفتی پر یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق کرے، اور احکامات خداوندی جو کہ صاف طور پر سامنے آ چکے ہوں تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور فتویٰ حکم کی اقسام میں سے ایک حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ للذین ہادو کی تفسیر اس کا تعلق یحکموا سے ہے، یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ اسلموا یہ نبیین کی صفت بیان کی۔ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ لطیفہ: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا اور حضرت داؤد کو خلیفہ کہا گیا علیہم السلام، اور کسی نبی کو خلیفہ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم پر ان کی ذریت جب پیش کی گئی تو ایک بچے پر حضرت آدم کی نگاہ ٹکی رہی۔ محبت سے دیکھتے رہے اور پوچھا، اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ کہا، اے اللہ میری عمر میں سے 40 برس اس داؤد کی عمر میں بڑھا دے، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ کے نام سے پکارا گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگے 40 برس اور باقی ہے۔ کہا گیا کہ تم نے داؤد کو دے دیا۔ کہا، میں نے کچھ نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان زبان سے پھر جاتا ہے، یعنی مکر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی زبان سے مکر گئے تھے علیہ السلام۔ حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ، اگر مفتی جبکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہو، اس حال میں کہ وہ اللہ کی شریعت کو جانتا بھی نہ ہو، تو گویا کہ وہ غلط طریقے سے فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کا ہوا، اور یہ کسی طرح جائز نہیں، اور اس طرح کی تبدیلی صراحتاً کفر عظیم ہے۔ لفظ خلیفہ: حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ دوسری ہستی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ کہا گیا، اوپر پڑھ آئے۔ تیسری ہستی داعی اللہ ہے۔ داعی اللہ کی فضیلت: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے۔ زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ لوگوں نے لفظ خلیفہ کا استعمال غیر ضروری بھی کیا، مثلا حجام کو بھی خلیفہ کا نام دیا۔ 1980 میں ہماری جماعت مظفر نگر شہر میں تھی۔ حضرت شیخ الحدیث یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر آئے ہوئے تھے، تو ہر روز ہماری نصرت کے لیے آتے تھے۔ ہماری تشکیل دوسرے دن خلیفہ کے محلے میں تھی۔ ہم نے عرض کیا حضرت کل آپ ضرور تشریف لانا، اس لیے کہ وہاں بہت سے خلاف ہوں گے، تو مسکرا دیے اور کہا کہ بھائی محبوب، وہاں کوئی خلفاء نہیں رہتے، بلکہ وہ تو حجاموں کا محلہ ہے۔ اللہ حضرت شیخ یونس صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔ عالمی شورا والوں کا پلان، رائے کا اجتماع 2018 ختم ہوا۔ آج ملک کا ماہانہ مشورہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ 2-3 دن اور رہنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، بند کمروں میں مشورے ہو رہے ہیں، علاقے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عالمی شورا کی آواز لگاؤ اور سب کو دعوت دو۔ ساتھی انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا ملک مرکز نظام الدین کی طرف مائل ہے، اگر اعلانیہ عالمی شورا کی آواز لگی تو اس کے منفی اثرات ہوں گے، ہنگامہ آرائی ہوگی، اور اب جو عالمی شورا والے رائے آتے جاتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ بڑی سخت مخالفت ہوگی لوگوں کی طرف سے۔ پرانوں کا جوڑ تھا، لیکن 80% مجمع نئے ساتھیوں کا تھا۔ گزشتہ سالوں کی طرح پرانوں پر سختی برتی جاتی تو 20% مجمع رہ جاتا، اس لیے اس سال نئے پرانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے احمد لاٹ صاحب نے بیان کے بعد زور و شور سے عمومی تشکیل شروع کر دی۔ بالآخر انہیں یہ بول کر منع کرنا پڑا کہ حضرت پرانوں کے جوڑ میں تشکیل نہیں کی جاتی۔ بیان کرنے والوں کی زبانیں کچھ بول رہی تھی اور دماغ کچھ، الفاظ نہیں نکل رہے تھے، غلطیاں ہو رہی تھی، لکنت پیش آ رہی تھی، آیتیں پڑھنے میں رکاوٹیں ہو رہی تھی۔ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ قدرت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بقول حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہردوئی والوں کے کہ جب ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں، مرکز نظام الدین سے ہٹنے والے سبھی حضرات کا یہی حال ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روحانیت سے چلنے والی دعوت و تبلیغ کو مادیت کے ایندھن سے چلایا جائے، ناممکن ہے۔ یہی حال مدارس کا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب تک اللہ سے مانگ کر لینے والا اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والا میسر نہیں آتا، اس وقت تک بڑے کسی مدرسے کو قائم کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب تو بس اسباب پر نظر رہتی ہے کہ مال مل جائے، جگہ مل جائے، 2-4 بڑے بڑے سیٹ صاحبان مل جائے، مدرسہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اور تربیتی نظام گرتا چلا گیا۔ یہی حال دعوت و تبلیغ کا ہے کہ اسباب اکٹھا ہو گئے اور کچھ بیان باز میسر آ گئے اور مال فراہم ہو گیا، عالمی شورا وجود میں آ گئی۔ انجام کار یہ رہا کہ اورنگ آباد کے اجتماع نے سچائی اور حقانیت کا ڈنکا بجا دیا کہ 1.25 کروڑ عوام میں 1 لاکھ علماء کرام جمع ہو گئے۔ آسام کا اجتماع ہوا، 1.5 لاکھ لوگ جمع ہونے کا اندازہ تھا، 7 لاکھ لوگ جمع ہو گئے اور 70,000 علماء کرام جمع ہو گئے۔ نظام الدین مرکز کے سارے اجتماعات کا یہی حال ہے۔ آج یعنی 18، 19، 20 مارچ سن 2018 کرناٹک کا پرانوں کا جوڑ اس وقت مرکز نظام الدین میں ہو رہا ہے۔ مرکز فل ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ عالمی شورا والے مہینوں سے ملیشیا، انڈونیشیا میں اپنا اجتماع کرنے کے لیے کوشاں ہیں، دورے پر دورے ہو رہے ہیں۔ ابھی 2-4 دن میں پھر ملیشیا جانے والے ہیں۔ کوئی جگہ نہیں دے رہا، کوئی بات سننے تیار نہیں۔ اسی ہفتے میں مرکز نظام الدین والوں کے 3 بڑے بڑے اجتماعات ملیشیا، انڈونیشیا اور کمبوڈیا میں ہو رہے ہیں۔
جن کا مجموعی عدد ٹونگی بنگلہ دیش کے اجتماع کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب سلمہ اپنی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسی مہینے کے اواخر میں قطر کا عمومی اجتماع ہے، سارے عرب ممالک جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ انگلینڈ میں مرکز لیسٹر کے حلقے میں ایک سرگرم تبلیغ والوں کا شہر کوئنٹری ہے۔ لیسٹر والے گجراتی لوگ ہیں، فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے ماننے والے ہیں۔ لیسٹر کی شورا نے کوئنٹری والوں سے کہا کہ کوئنٹری میں اجتماع کرنا ہے۔ علاقے والوں نے کہا اگر مرکز نظام الدین والا اجتماع کر رہے ہو تو مرحبا، اگر عالمی شورا والا ہو تو اجازت نہیں۔ لیسٹر کی شورا حیران و پریشان واپس لوٹی۔ حالانکہ کوئنٹری والے بھی گجراتی ساتھی ہیں، مگر اللہ نے ان کے سینے کھول دیے، ان پر رحمت فرمائی، انہیں قبول فرمایا، صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا کی آبادی پوری گجراتی آبادی کا 5-7% بھی نہیں ہے۔ سب گجراتی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف اور صرف بھروچ، سورت اور پالنپور کے چند فیصدی لوگ ہی عالمی شورا کے ساتھ ہیں، باقی سوراشٹر، احمد آباد، دمن، بلساڑ چاروں طرف کے لوگ مرکز نظام الدین سے وابستہ ہیں۔ بلیک بن کی 3 مساجد نے اعلان کر دیا کہ ہم ڈیوزبری کے ساتھ رہ کر کام کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہی سے لوگ حق اور باطل میں امتیاز کر سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، بعض دفعہ ہم زمانے کی کھلی نشانیاں دکھاتے ہیں بندوں کو سمجھنے کے لیے۔ نشانی نمبر 1 اورنگ آباد کا اجتماع اور اس کا پرامن ہونا اور 1 لاکھ علماء کرام کا جمع ہونا۔ نشانی نمبر 2 اجتماع کے بعد اللہ کی بھیجی ہوئی ہوا کا آنا اور سارا کچرا جمع کر کے لے کر ایسی جگہ چلے جانا کہ حکومت مہاراشٹر بھی اس کچرے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی، اور اس قدر طاقتور ہوا کے باوجود کھڑے ہوئے پنڈال کی 1 لکڑی اور 1 بالشت کپڑا بھی نہ پھٹا، اور اجتماع گاہ میں موجود صفائی کرنے والے ہزاروں آدمیوں کو رتی برابر کا جانی نقصان کا نہ ہونا اور ہزاروں جماعتوں کا ملک اور بیرون ملک نکل جانا، یہ کوئی اتفاق کی بات ہرگز نہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی کہ مرکز نظام الدین اور اس کی ترتیب دعوت اور اس کا امیر اور امیر کے ساتھ والی شورا اور اجتماع میں شریک ہونے والے 1.25 کروڑ آدمی اور 2800 مشائخ اعظام، 1 لاکھ علماء کرام، یہ سب 100% حق پر ہیں۔ اللہ نے انہیں پسند فرمایا اور ان کی مدد ہواؤں کے ذریعے فرمائی۔ غیبی نشانیاں ایمان والوں کے ایمان اور یقین کو مضبوط بناتی ہیں، اور جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ انہیں قبول نہیں کرتے اور استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ دلوں کو صاف فرمائیں، حق کو دیکھنے اور قبول کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔